سنگ مرمر کی پریاں۔ محل الحمرا کے ایک ویران حصے میں ایک مالی لوب سانچس رہا کرتا تھا۔ وہ ہسمکھ اور زندہ دل انسان تھا۔ محل الحمرا کی رونق اسی کے دم سے تھی۔ تمام دن وہ باغ میں کام کرتا اور شام کو باب العدل کے کنارے بیٹھ جاتا، مزے مزے کے گیت گاتا۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ لوگ اس کی آواز سن کر کھنچے چلے آتے تھے اور گھنٹوں اس کے گیت سنا کرتے تھے۔ لوب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 11 برس کی خوبصورت مونا سے بوڑھے لوب کو بے حد محبت تھی۔ وہ اسے پل بھر کے لیے بھی اپنے سے جدا نہ کرتا تھا۔ باپ کی طرح مونا بھی بڑی ہسمکھ تھی۔ دن کے وقت جب لوب باغ میں کام کرتا تو یہ اس کے پاس ہی کھیلتی رہتی، اور جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا تو کسی گھنے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر ستار بجانے لگتا اور مونا خاموشی سے ناچنے لگتی۔ دن بھر یہ بلبل کی طرح چہچہاتی، الحمرا کے باغوں اور سنسان محل میں وحشی ہرنی کی طرح اچھلتی کودتی پھرتی۔ ایک دن عیسائیوں کا تہوار تھا۔ الحمرا کے سب لوگ ایک پہاڑی پر رات بھر جاگ کر جشن منا رہے تھے۔ 14ویں رات تھی اور آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا۔ چاندنی میں آس پاس کی تمام پہاڑیاں بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں۔ دور سے شہر کے اونچے اونچے مینار اور گنبد بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ پہاڑی کی سب سے اونچی چوٹی پر آگ دہک رہی تھی۔ آس پاس کی پہاڑیوں پر بھی لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلا رکھی تھی۔ چاندنی میں آگ کے شعلے بڑے بڑے پیارے معلوم دے رہے تھے۔ اس وقت لوب ستار بجا رہا تھا اور الحمرا کی ننھی ننھی لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ آج لوب اور مونا دونوں بہت خوش تھے۔ ادھر یہ راگ رنگ ہو رہا تھا اور مونا اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ پہاڑی پر مسلمانوں کے پرانے قلعے کے کھنڈروں میں چمکتے ہوئے پتھر جمع کرنے میں مشغول تھی۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے عہد میں قلعے کی بڑی شان تھی، مگر اب تو وہاں پھوٹی دیواروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ان کھنڈروں میں پتھر تلاش کرتے کرتے مونا کو سیاہ پتھر کا بنا ہوا ایک ننھا سا ہاتھ مل گیا۔ یہ ہاتھ عجیب طرز کا تھا۔ مونا کو تو گویا خزانہ مل گیا۔ وہ دوڑی دوڑی اپنی ماں کے پاس آئی اور اسے یہ ہاتھ دکھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی اور مونا کی ماں کے گرد بے شمار عورتیں اور بچے جمع ہو گئے۔ ایک بڑھیا نے اسے دیکھ کر کہا، بہن اسے پھینک دو، نامعلوم کیا بلا ہے۔ دوسری نے کہا، یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہاتھ ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہوگا، اسے پھینک ہی دینا چاہیے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک لمبا تڑنگا سپاہی برسوں افریقہ میں نوکری کر چکا تھا، اس سیاہ ہاتھ کو دیکھ کر کہنے لگا، میں نے مسلمانوں کے ملک میں اس قسم کے سینکڑوں ہاتھ دیکھے ہیں۔ یہ ہاتھ جادو سے محفوظ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر لوب کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، دوست لوب، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری بیٹی کی قسمت جاگ گئی۔ لوب کی بیوی نے اس سیاہ پتھر کے ہاتھ کو دھاگے سے باندھ کر بیٹی کے گلے میں ڈال دیا اور اسپین کے مسلمان بادشاہوں کا ذکر چھیڑا تو سب لوگ ناچ بھول کر دائرے کی صورت میں زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے بزرگوں سے سنے ہوئے قصے بیان کرنے لگے۔ یہ تمام قصے زیادہ تر اسی پہاڑی کے متعلق تھے جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مشہور تھا کہ اس پہاڑی پر اسپین کے مسلمان بادشاہوں کی روحوں کا سایہ ہے۔ ایک بڑھیا نے کہا، اس پہاڑی کے نیچے ایک عالیشان محل ہے اور غرناطہ کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ اور اس کے درباری جادو کے زور سے اس میں نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ بڑھیا نے قلعے کے کھنڈروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سامنے جو ٹوٹی پھوٹی دیواریں نظر آ رہی ہیں نا، ان کے آس پاس ہی اندھیرا غار ہے جو بہت گہرا ہے۔ ایک دن ایک چرواہا اس پہاڑی پر اپنی بکریاں چرانے گیا۔ ایک بکری کا پاؤں پھسلا تو وہ سیدھی غار میں جا پڑی۔ چرواہا غریب تھا، یہ نقصان برداشت نہ کر سکا، ہمت سے کام لے کر غار میں اتر گیا۔ جب اس غار سے باہر نکلا تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا کہ جو شخص اس کو دیکھتا یہی کہتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد آج تک اس چرواہے کا پھر کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ننھی مونا بڑے غور سے بڑھیا کی باتیں سن رہی تھی۔ بچپن ہی سے اس کا دل بہت مضبوط تھا۔
اس نے دل میں سوچا کہ ایک بار چل کر دیکھنا چاہیے کہ غار کے اندر کیا ہے۔ وہ چپکے سے ماں کے پاس سے اٹھی اور دبے پاؤں ان کھنڈروں کی طرف چل دی۔ بڑھیا نے جہاں اشارہ کیا تھا تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اسے ان کھنڈروں میں غار نظر آ ہی گیا۔ ہمت کر کے اس غار میں جھانک کر دیکھا۔ غار میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کی گہرائی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مونا ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے لمحے بھر کے بعد پھر جھانک کر دیکھا۔ دیکھا اور ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ غار کے باہر ہی ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا۔ جوں توں کر کے اسے غار کے منہ کے پاس لائی اور غار میں لڑکھا دیا۔ کچھ دیر تک تو کوئی آواز پیدا نہ ہوئی، لیکن پھر اچانک اس زور کا دھماکہ ہوا جیسے بادل گرجے ہوں۔ اس کے بعد ایسی آواز آئی جیسے کسی بھاری چیز کے پانی میں گرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر پہلے جیسا سناٹا چھا گیا۔ لیکن یہ سناٹا زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے غار میں کوئی چیز پڑی سو رہی ہے اور وہ دھماکے سے جاگ اٹھی ہے۔ اب غار میں بے شمار آدمیوں کے آپس میں بات چیت کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ساتھ ہی ہتھیاروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبلے جنگ بجنے کی دھیمی دھیمی آوازیں شور بنتی جا رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پہاڑی کے نیچے کوئی بھاری فوج لڑائی کے میدان کی طرف کوچ کر رہی ہے۔ مونا یہ آوازیں سن کر سہم گئی۔ ننھا سا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ اس کے ماں باپ اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا چکے تھے۔ پہاڑی پر اب سناٹا تھا۔ مونا پہاڑی سے اتر کر باغوں میں سے ہوتی ہوئی آخرکار سڑک پر جا پہنچی جو سیدھی الحمرا کو جاتی تھی۔ اس سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطار تھی اور جگہ جگہ بینچیں رکھی ہوئی تھیں۔ مونا کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ سستانے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ الحمرا کے گھڑیال نے 12 بجائے اور دور سے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج غار سے نکل کر اس کی طرف آ رہی ہے۔ فوجی نیزوں، ڈھالوں اور تلواروں سے مسلح تھے، اور ان کے گھوڑے بڑے خوبصورت تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ فوج مونا کے بالکل قریب آ گئی۔ اس فوج کے درمیان ایک خوبصورت عورت بہترین لباس پہنے گھوڑے پر سوار تھی۔ اس کے سر پر ایک تاج چمک رہا تھا، لیکن یہ عورت بہت غمگین اور اداس نظر آ رہی تھی۔ جب یہ فوج گزر گئی تو اس کے بعد ایک اور فوج آئی۔ یہ فوج درباری لباس پہنے ہوئے تھی اور ان کے درمیان بادشاہ جواہرات کا تاج پہنے تھا۔ ننھی مونا نے اسپین کی تصویر خانے میں اس بادشاہ کی تصویر کئی بار دیکھی تھی۔ اس کی زرد داڑھی دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ اسپین کا آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ ہے۔ مونا بڑے تعجب سے اس شاہی جلوس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ زرد چہرے والے زندہ انسان نہیں بلکہ جادو کے ہیں۔ شاہی جلوس الحمرا کے دروازے باب العدل کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بھی ان کے پیچھے دبے پاؤں چلی۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ زمین میں راستہ بنا ہوا ہے جو نیچے ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ مونا الحمرا کے کونے کونے سے واقف تھی، لیکن یہ راستہ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ اس راستے کے ذریعے ایک شاندار محل میں پہنچی۔ یہ محل اسپین کے مسلمان بادشاہوں کی طرز کا بنا ہوا تھا۔ ایوان میں ایک تخت پر ایک بوڑھا عربی لباس پہنے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب قسم کا عصا تھا۔ اس بوڑھے کے قریب ہی ایک حسین عورت قدیم ہسپانوی لباس پہنے زنجیروں میں جکڑی بیٹھی تھی۔ وہ رباب کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی جس میں سے میٹھے میٹھے سر نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مونا کو ایک کہانی یاد آ گئی جو اس نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی کہ جس پہاڑی پر کار الحمرا بنا ہوا ہے
اس کے نیچے پہاڑی کے اندر ایک عرب نجومی کا عالیشان محل ہے۔ نجومی نے اپنے محل میں ایک شہزادی کو قید کر رکھا ہے، لیکن اس شہزادی کے پاس جادو کا ایک ایسا ساز ہے کہ اسے بجاتی ہے تو نجومی پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کی قید میں ہیں۔ جب شہزادی نے مونا کو جادو کے محل میں دیکھا تو اسے بے حد تعجب ہوا۔ وہ ساز بجاتی بجاتی رک گئی اور مونا سے پوچھنے لگی، اے لڑکی، کیا آج عیسائیوں کا تہوار ہے؟ مونا نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر شہزادی نے اطمینان سے سانس لی اور کہا کہ پھر تو آج کی رات اس نجومی کا جادو مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ اے لڑکی، اس سیاہ ہاتھ کو جو تیرے گلے میں پڑا ہوا ہے میری زنجیروں سے لگا دے تاکہ میں آج رات کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ مونا نے دیکھا کہ شہزادی کی کمر میں سونے کی ایک زنجیر ہے جو فرش پر بڑی مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے چھوٹے سے طلسمی ہاتھ کو اس زنجیر سے چھو دیا۔ اسی وقت زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ زنجیر کی آواز سن کر بوڑھا نجومی چونک پڑا اور تعجب سے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادی نے جلدی سے اپنا رباب اٹھایا اور بجانا شروع کر دیا۔ بوڑھے پر پھر غنودگی طاری ہونے لگی اور اس کا سر پھر جھک گیا۔ شہزادی نے کہا، اے لڑکی، اب تو بلا خوف میرے پیچھے پیچھے چلی آ۔ تیرے پاس ایسا جادو کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے تجھ پر جادو اثر نہ کر سکے گا۔ مونا شہزادی کے پیچھے چلنے لگی۔ چلتے چلتے شہزادی ایک محل کے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی جو ایک بڑے برج کے نیچے جاتا تھا۔ اس دروازے کے دونوں طرف دو سنگ مرمر کی پریاں ایک عجیب انداز سے دیوار پر نظریں جمائے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظریں محراب کے نیچے دیوار پر ایک خاص جگہ جمی ہوئی تھیں۔ شہزادی نے مونا سے کہا، اے بچی، یہ ایک راز ہے جو میرے اور ان پریوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خیر، میں تجھے بتائی دیتی ہوں۔ یہ پریاں اصل میں ایک بہت بڑے خزانے کی نگرانی کر رہی ہیں جو غرناطہ کے ایک بادشاہ نے کسی زمانے میں یہاں چھپا دیا تھا، اور یہ خزانہ صرف تیرے ہی لیے ہے۔ اپنے باپ سے جا کر کہہ دے کہ جس جگہ ان دونوں پریوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں اس جگہ کو کھودے۔ وہاں سے اتنا بڑا خزانہ ملے گا کہ تیرا باپ غرناطہ کا سب سے بڑا امیر ہو جائے گا۔ جب تیرے باپ کو یہ خزانہ مل جائے تو اس سے کہنا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے اور احتیاط سے خرچ کرے۔ کچھ حصہ ہر روز میرے نام پر خیرات کرے تاکہ مجھے اس ظالم جادوگر سے نجات ملے۔ اچھا، اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے محل میں پہنچنا ضروری ہے۔ ننھی، میری رہائی کے لیے خیرات ضرور کرنا، یہی ایک ذریعہ ہے جس سے مجھے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی ایک تاریک راستے پر چل دی اور تھوڑی دور جا کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ مونا خوشی خوشی گھر لوٹ آئی اور تمام قصہ اپنے باپ سے کہہ سنایا۔ پہلے تو لوپ نے اسے جھوٹا سمجھا، مگر جب مونا نے اسے مجبور کیا تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ طلسمی ہاتھ کی وجہ سے ممکن ہے یہ راز مونا نے پا لیا ہو۔ صبح کی روشنی میں لوپ نے تمام خزانہ شہزادی کے بتائے ہوئے طریقے پر نکال لیا۔ دولت سے لوپ کے دل میں ذرا بھی بے ایمانی نہ آئی۔ وہ روزانہ شہزادی کے نام سے خیرات کرتا رہا اور اس کے چھٹکارے کی دعائیں مانگتا رہا۔ ننھی مونا کی وجہ سے لوپ اور اس کی بیوی غرناطہ کے سب سے زیادہ امیر ہو گئے۔ لوپ نے طلسمی سیاہ ہاتھ کو حفاظت کی غرض سے سونے کی زنجیر میں جکڑ کر مونا کے گلے میں ڈال دیا تاکہ وہ ہمیشہ مونا کا محافظ بنا رہے۔ ہر روز شہزادی کے نام پر خیرات کی وجہ سے آخرکار شہزادی نے اس نجومی سے چھٹکارا پا لیا۔ شہزادی نے مونا اور اس کے والدین سے ملاقات کی اور ساتھ ہی ان کا بے حد شکریہ